دوسری دلیل آج کا یہ جو سبق ہیں اور اس کے 3 حصے ہیں، اس دلیل کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کہ انسان کی تخلیق اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے کی ہے، اور آسمان سے پانی برسانے اور آسمان سے پانی برسا کر زمین میں اس کے ذریعے چیزیں اگانا یہ میں نے کیا ہے۔ اور نمبر 3 اس کے علاوہ باقی بھی بہت سارے انعامات جو بندوں پر کیے ہیں، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے تمہارے اوپر 7 طرائق، 7 راستے، یا طرائق کا معنی 7 چتیں آپ کے اوپر بنا دیے، تو معنی ہوگا لَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ، البتہ تحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 تہ بتہ آسمان بنا دیے، ٹھیک ہے، اوپر نیچے، ٹھیک ہے، آسمان۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم ما کننا نہیں ہیں ہم عن الخلق اپنی مخلوق سے غافلین، غفلت میں، یعنی ہم غفلت میں نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، بقدر ایک اندازے کے مطابق، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور پھر ہم نے اس پانی کو زمین میں جگہ دی ہے، یعنی آسمان سے برسایا، زمین میں اسے ٹھہرایا۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم زمین سے اس پانی کو ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ اگر ہم آسمان سے اسے نازل کرنے پر قادر ہیں، برسانے پر قادر ہیں، تو زمین سے اسے خشک کرنے، ختم کرنے کا بھی قدرت رکھتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، اور اسی طرح ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے، بھی اس پانی کے ذریعے، جنات باغات تیار کیے، من نخیل انگوروں کے، وَأَعْنَابٍ من نخیل کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ انگوروں کے، لَكُمْ فِيهَا تمہارے لیے اس میں، فواکہ پھل ہیں، کثیرۃ بہت زیادہ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور اسی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اسی سے تم کیا کرتے ہو، کھاتے بھی ہو۔ پانی کے ذریعے باغات تیار کیے، پانی کے ذریعے کئی میوے تمہارے لیے اگا دیے، تم کھاتے ہو اسے۔ وَشَجَرَةً اور درخت، تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ جو طور سینا سے نکلتا ہے، بِالتَّنبُتُ بِالدُّهْنِ جو اگتی ہے تیل کے ساتھ، وَصِبْغٍ اور سالن کے ساتھ، لِلْآكِلِينَ کھانے والوں کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یعنی یہ زیتون کے درخت کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، زیتون کا جو تیل ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی ترکاری اس میں بنائیں، ٹھیک ہے، تو بہت بہترین لذیذ، ٹھیک ہے، اور یہ بغیر ترکاری کے بھی آپ اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ کسی کا پیٹ خراب ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے بھی پانی میں 1 چمچ ڈال کر اسے پی لیں، اللہ شفا دے دیتا ہے، یہ بہت فائدار ہے۔ تو فرمایا ایک درخت بھی ہم نے اگایا، من طور سینا، طور سینا سے، تنبت بالدہن جو اگتی ہیں تیل کے ساتھ، وصبغ سالن کے ساتھ، للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ یعنی اللہ نے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور 3 قسم کے انعامات۔ وہ پہلا انعام یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کی ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور دوسرا انعام ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہے، اور نمبر 3 سارے مجموعہ انعامات کا ذکر کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے، اس سے اور بات بھی ثابت ہوتی ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ سارے انعامات پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ سارا رزق دینے والا بھی اللہ ہے، آسمان سے پانی برسانے والا بھی اللہ ہے، تمہیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے،
تو پھر کسی چیز میں غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا حرام ہے۔ نظر و نیاز اگر ان چیزوں میں سے دینی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے نام کی دینی ہے، ٹھیک ہے؟ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر اسی کے نام کی نظر و نیاز دے۔ تو فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور جانور ڈنگر پیدا کیے جس میں تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، یعنی دیکھیے عبرت کیوں نہیں ہے۔ اونٹ کی تخلیق کو آپ دیکھ لیے کتنا خوبصورت تیار کیا ہے اونٹ، ہاں آپ دیکھیں ذرا نا، کتنا خوبصورت جانور ہے یہ اونٹ، ٹھیک ہے؟ اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے اس میں عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، پیتے ہو تم جو ان کے پیٹوں میں، یعنی دودھ ہم نے ان میں تیار کیا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے اس میں بہت زیادہ فائدے ہیں۔ بہت فائدے کیوں نہیں ہیں کہ اون تم اتارتے ہو اسے استعمال کرتے ہو، چمڑا اتارتے ہو اسے بھی استعمال کرتے ہو، ذبح کرتے ہو گوشت کھاتے بھی ہو۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور جانور ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ کئی فوائد ہیں نا، اس کے بال بھی بیکار نہیں ہیں، یہ اون جو اتارتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کتنی کام کی چیز ہے آپ کو پتہ ہے، اس سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور ان جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ یہ جانور اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا ہے، اس پہ تم وزن بھی رکھتے ہو، یہ تمہارا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، تم ان پہ ظلم بھی کرتے ہو، زیادتی بھی کرتے ہو، یہ تمہاری شکایت نہیں کرتے ہیں، استغاثہ بھی نہیں کرتے ہیں، اور تمہارا بوجھ اٹھانے سے انکار بھی نہیں کرتے ہیں۔ تم کیوں بے وفا بنتے ہو؟ ٹھیک ہے، تمہیں تو عقل شعور بھی دیا، تم کیوں بے وفا بنتے ہو؟ یہ تمہاری بے وفائی نہیں کر، صرف 2 وقت کا چارہ ڈالتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کتنا وفادار ہے۔ تو فرمایا اس پہ تم سواری بھی کرتے ہو، کشتی پہ تم سوار ہوتے ہو، اس لیے آگے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، وہی بات ہے جو میں نے کی تمہارے سامنے کہ جب یہ ساری چیزیں پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر عبادتوں کے لائق بھی صرف اللہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، اِلیٰ قومہ، اس کے قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، کہنے لگے اے میری قوم، میری برادری، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے کوئی الہ تمہارے لیے اس کے علاوہ، افلا تتقون، کیوں تم ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، افلا تتقون، کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا، تو کہا ان سرداروں نے، ان مالداروں نے کہا اس کے قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، اس کے قوم میں سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ اس بات پہ غور کرنا، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے مگر یہ تمہاری طرح انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم پہ سرداری حاصل کر جائے، یہ بڑا بننا چاہتا ہے یار، یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے اور آپ کی طرح انسان ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف بس اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو اللہ فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا، ہم نے نہیں سنی یہ بات اپنے آبا و اجداد سے، ہاں الاولین، جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی ہم نے تو اپنے باپ دادوں سے ان کا ذکر نہیں سنا ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ اور یہی بات آپ دیکھیے، یہ میرے سامنے یہی 18واں پارہ ہے سورہ فرقان میں، آیت نمبر 7 میں یا 8 میں فرمایا، یہی اعتراض انہوں نے کیا، کہنے لگے وقالوا،
اور وہ کہنے لگے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، وہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے، اسے تو یہاں پر بیٹھ کے گدی نشین بننا چاہیے تھا، اسے تو درخت کے نیچے بیٹھ کر تعویذ گنڈا لکھتے رہنا چاہیے تھا، یہ بازار میں تجارت کرتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اسے تو بس یہی کام کرنا چاہیے تھا جو آج کل کہتے ہیں نا، ہاں ذرا یہ ٹھیک ہے، نور من نور اللہ، یہ آوازیں صبح فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یہ اذانوں کے آگے پیچھے آوازیں سنتے رہتے ہو نا، نور من نور اللہ۔ اس مشرک سے بھی یہ مشرک زیادہ بدترین ہے، کیونکہ اسے اعتراض ہی یہی تھا کہ یہ تو ہم جیسا انسان ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے، پلا بڑا ہے، یہ کیسے بھلا اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ اور آج کل کا مشرک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ انسان تھے، ہاں وہ فرشتہ ہے جی، نور ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا کیسے سمجھائیں جی ان لوگوں کو؟ تو فرمایا انہیں اعتراض یہ تھا، قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا ہو گیا ہے اس رسول کو، یہ کھانا کھا رہا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازار میں چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے نہیں ہونا چاہیے، تو بیٹھ کر تعویذ گنڈا لکھتے رہنا چاہیے۔ اور یہی بات سورہ صاد میں آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ڈرانے والا انہی میں سے آیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور کافروں نے کہا هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ جادوگر ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ نعوذ باللہ، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے اتنے زیادہ الہوں کو ایک ہی الہ بنا دیا ہے۔ ہم نے جو 313 رکھے ہوئے، یہ کہتا ہے ایک ہی الہ ہے جو اللہ ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ عجیب باتیں کر رہا ہے۔ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے آخری امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات نہیں سنی ہے، ان ھذا الا اختلاق۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم نے تو نہیں سنی ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو یہاں پر بھی کیا انہوں نے کہا، ان ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح انسان بشر ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم پہ فضیلت حاصل کریں۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا لانزل ملائکۃ، فرشتوں کو اتارتا، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں سے یہ بات نہیں سنی ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، نہیں ہے مگر یہ ایک آدمی ہے، بہ جنۃ، جس پہ جنات ہے۔ یہ پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ آج کل بھی کہتے ہیں نا جی، یہ باتیں ادھر صاحب حق صاحب ہوتے تھے، ان سے تو ہم نے نہیں سنی ہے۔ ادھر ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، اتنے موٹے تھے، لیکن ان سے تو یہ بات نہیں سنی، پتہ نہیں یہ بچہ کہاں سے آ گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ باتیں کہاں سے شروع کر دی؟ یہ بالکل یہی بات وہ مشرک بھی کرتے تھے، اور آج ایک قدم آگے ہو گئے۔ تو کیا فرماتے ہیں، ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، اس کے ساتھ جنات ہیں، فتربصوا، انتظار کرو، بہ حتی حین، ایک وقت مقرر تک اسے ڈھیل دو، انتظار کرو۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے آج کل بھی یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ اگلے درس میں۔